من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک بحث جس میں خود مہدویت پہ جو بحث کی جاتی ہے غیبت کے عنوان سے، تو اس میں سے 12ویں حجت کی غیبت کے جو ظاہر ہے، اولاً تو اگر ہم اماموں کا تصور ہی دیکھ لیں، جو 12 ائمہ جس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ شیعہ ہی ہے، جس کو اسی وجہ سے شیعہ اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک بحث جو ہے وہ ہے خود غیبت، اور غیبت جو ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ مذہب شیعہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے عالی جناب مولانا دلشاد عباس نچوی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ان سے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سلامت رہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ ہمارے لیے شرفنا۔ سلامت رہیں۔ جی قبلہ، آج جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور اس میں جتنی بھی بحثیں ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کے سامنے تمام کے تمام بحثوں کو رکھا جائے۔ پہلا سوال قبلہ، ابھی میں پروگرام کی ابتدا میں جو گفتگو کر رہا تھا اس میں ہمارے عقائد میں سے ہے، مذہب شیعہ خیر البریہ کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام۔ تو ظاہر ہے کہ امام کی 2 غیبتیں ہوئی، ایک غیبت کبریٰ اور ایک غیبت صغریٰ۔ تو پہلا سوال قبلہ میں یہیں سے شروع کروں گا کہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ، اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام مہدی علیہ السلام: انی لامان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء۔ سبحان اللہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز امام علیہ السلام کے قول سے کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل زمین کے لیے اس طرح امن و امان کا سبب ہوں اس طرح ستارے آسمان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک غیبت کا تعلق ہے تو خود امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف نے ارشاد فرمایا، ان الارض لا تخلو من حجت اما ظاہرا و اما مغمورا۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، ہرگز خالی نہیں ہو سکتی، صحیح، خواہ وہ حجت ظاہر ہو جی، یا وہ حجت پوشیدہ ہو۔ سبحان اب اللہ۔ امام علیہ السلام غیبت کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کا سوال غیبت کے حوالے سے ہے، تو ایک میں حدیث اور بیان کر دوں، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب۔ میں خادم ہوں سرکار۔ بسم اللہ، سلامت رہے۔ امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاءِ فِي غَيْبَتِي صحیح، فَكَالِانْتِفَاءِ بِالشَّمْسِ اِذَا غَيَّبَهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابُ۔ عجیب بات امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری غیبت میں مجھ سے استفادے کی صورت اس طرح ہے
जिस तरह बदलियों में पोशीदा सूरज से इस्तेफादा किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सूरज बदलियों में छुप जाता है, उसके बावजूद लोग उसकी रोशनी से इस्तेफादा करते हैं, इसी तरीके से मैं तुम्हारा वक्त का इमाम गैबत में रह करके तुम्हारी रहनुमाई ऐसे कर रहा हूँ कि तुम्हें राह हिदायत से हटने नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। अब इमाम अलैहिस्सलाम कि जो इमाम ज़माना फरज शरीफ हैं, इनके वालिद मोहतरम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जी, आप देखें कि आपका सवाल ये है कि इनके वालिद मोहतरम का नाम इमाम हसन अस्करी है और इनकी वालदा का नाम जनाब नरजिस खातून, और आपकी विलादत 15 शाबान में हुई है। जी। सवाल आपका ये है कि गैबत सुगरा और गैबत कुबरा की मुद्दत क्या है? जी जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गैबत सुगरा, जी, गैबत सुगरा की मुद्दत 59 साल तक की है। सही। इमाम ज़माना जिला ताला फरज शरीफ जो गैबत कुबरा जब अख्तियार किया, गैबत सुगरा जब अख्तियार किया है, तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 260 हिजरी से लेकर के 329 हिजरी तक तकरीबन 59 साल गैबत सुगरा का इमाम का जमाना था। सही। उसके बाद उस दिन से लेकर के, उस वक्त से लेकर के आज तक, और आज से लेकर के ज़ुहूर इमाम तक का जमाना गैबत कुबरा कहलाता है। सही। जी, बिल्कुल। जी, फरमाएं। जी। दूसरा सवाल क़िबला ये है कि जैसे आपने फरमाया कि गैबत सुगरा की जो मुद्दत है, उसमें ये जो मुद्दत है, इसमें इमाम अलैहिस्सलाम से कौन से मौजज़ात सादिर हुए, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। मुख्तसर से मैं आपको बयान कर दूं कि गैबत सुगरा में इमाम अलैहिस्सलाम के जरिए से जो मोजज़ात सादिर हुए हैं इमाम से, गैबत सुगरा में इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब से बहुत सारे मोजज़ात जाहिर हुए। सही, सही। बहुत सारी करामतें जाहिर हुई माशाअल्लाह। और उस दौर में जो लोग उनके चाहने वाले थे, जो दूर के थे, जो नज़दीक के थे, उनका ईमान इतना मुस्तहकम हो गया था, अक्सर इतना मुस्तहकम हो गया था कि अक्सर ऐसा होता था कि नज़दीक और दूर से आने वाले लोग जो इमाम के पैरोकार थे, बगदाद और सामर्रा में आते थे और इमाम के खास नायबीन के जरिए से इमाम से राब्ता कायम करते थे। सही। और राब्ता कायम करने के बाद इमाम वक्त के मुजज़ात को मुशाहिदा करते थे और यही वजह है कि आप देखें, तारीख के गवाह है कि ईसा बिन नस्र का बयान है कि अली बिन ज़ुबैर ने इमाम की खिदमत में खत लिखा। अब देखें इमाम के ज़माने के मुजज़ात, मैं एक मंजर आपको पेश करता हूँ कि जब ईसा बिन नसर ने ये बयान किया कि अली बिन शुमैरी ने इमाम की खिदमत में खत लिखा और अपने उस खत में अजीबो गरीब बात लिखी। वो ये लिखा कि मेरे मौला, मुझे एक कफन की जरूरत है, लिहाजा हो सकता है कि मैं इस दारे फानी से दारी बका की तरफ मुंतकिल कर जाऊं, कूच कर जाऊं, लिहाजा मुझे डर है। खत में अपने ये लिखा और इमाम से ये मुतालबा किया कि मेरे मौला, मुझे आपसे इतनी गुजारिश है कि आप मेरे लिए एक कफन मुकर्रर कर दें, एक कफन भेज दें। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे चाहने वाले, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी इस वक्त हालियन कफन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जो कफन की ज़रूरत पड़ेगी वो 280 या 80 साल की उम्र में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि जब 80 साल हो गए, उसके बाद अली बिन शुमैरी को कफन की जरूरत पड़ी। सुभान अल्लाह। ये इमाम के जमाने के चंद मुजज़ात के लम्हे हैं जो मैंने आपके सामने, आपकी खिदमत में पेश किए।
جی قبلہ، ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ اور بالخصوص غیبت صغریٰ کے دور میں جو نواب اربعہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو سوال کو اس طریقے سے اگر کروں کہ نواب اربعہ کی کیا ترتیب ہے اور عریضہ کس نائب کے ذریعے سے امام علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی قبلہ۔ احسن، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، نواب اربعہ کی جو ترتیب ہے اس میں پہلی ترتیب یہ ہے کہ جو پہلے نائب ہیں امام کے، امام کے 4 نائب، پہلے نائب جناب ابو عمر عثمان بن سعید عمری ہیں، صحیح، اور دوسرے جناب ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری ہیں، جی، اور تیسرے جناب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، صحیح، اور چوتھے جو جناب ابو الحسن علی بن سمیری۔ لیکن آپ دیکھیں ان چاروں نائب میں سے ایک نائب ایسا ہے جس کے لیے تمام مذاہب کے علماء ایک منزل پر اکٹھا ہو کر کے متفق فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ان چاروں نائب میں سے ایک ایسا نائب کہ جن کا نام حسین بن روح نوبختی ہے، یہ اپنے وقت کے بہترین عالم، جید عالم، جن کے لیے نہ اہل سنت میں اختلاف ملتا ہے نہ اہل تشیع میں اختلاف ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے انہی کو مقرر کیا کہ اے حسین بن روح، اب میری غیبت کے بعد مجھ تک جو پیغام آئے گا وہ تمہارے ذریعے سے آئے گا۔ اسی وجہ سے آج ہم جو عریضہ لکھتے ہیں تو عریضہ لکھنے کے بعد جب ہم عریضے کو حوالے کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے حسین بن روح، اس امانت کو، اس میری امانت کو امام کی خدمت میں پہنچائیے۔ صحیح، جی۔ تو عریضہ ہم جو بھیجتے ہیں وہ جناب ابو القاسم حسین بن روح نوح بختی کے نام سے بھیجتے ہیں۔ جی جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کتنے افراد تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی اور معجزہ دیکھنے سے مشرف ہوئے، اس پر اگر آپ وضاحت کریں۔ جزاک اللہ۔ امام علیہ السلام کے لیے یہ ملتا ہے، جناب مرحوم شیخ طبرسی نے اپنی کتاب عالم الورا میں ایسے افراد کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور معجزہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں سے 13 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام کے معجزات کو بھی دیکھا اور امام کی زیارت بھی کی، جو بغداد سے اور کوفے سے، اہواز سے، حمدان سے، سے، آذربائیجان سے اور نشاپور سے آئے ہوئے یہ تمام لوگ جب امام کی خدمت میں پہنچے ہیں تو امام کے معجزات کو بھی دیکھا ہے اور امام کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ لیکن مستدرک الوسائل اور نجم الثاقب میں یہ ملتا ہے کہ ان کے علاوہ علامہ طبرسی نے ان کے علاوہ جو افراد تھے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان افراد کے علاوہ، یعنی جس کا تذکرہ ابھی ہوا ہے، تقریباً 13 افراد میں نے بتائے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو نجم الثاقب میں علامہ طبرسی نے ذکر کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ 120 افراد ایسے تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کے معجزات کا مشاہدہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح جی قبلہ، ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور کے بعد ظاہر ہے کہ مدینہ میں امام کا قیام ہوگا، اور اس کے بعد امام کس طرف سفر کریں گے اور امام کا مسکن کون سی مسجد قرار پائے گی، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جزاک اللہ مخادم سرکار۔ دیکھیے، امام علیہ السلام کا جو ظہور ہوگا وہ تاریخ کہتی ہے کہ کعبے سے ہوگا، اور کعبے میں کس جگہ سے ہوگا؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سے امام کا ظہور ہوگا۔ صحیح صحیح۔ اور امام سب سے پہلی منزل میں مکے میں قیام کریں گے۔ مکے میں قیام کرنے کے بعد
پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے جائیں گے صحیح، اور مدینے میں قیام کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے لشکر کے ہمراہ، اپنے سپاہیوں کے ہمراہ امام علیہ الصلوۃ والسلام عراق کی طرف کوچ کر جائیں گے، عراق کی طرف سفر کریں گے، صحیح، اور عراق میں جانے کے بعد کوفے کو اپنا مرکز حکومت بنائیں گے۔ صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب کوفہ پہنچیں گے تو مسجد کوفہ امام کا دارالخلافہ ہوگا، اور امام کا مسکن، امام کا گھر مسجد سہلہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قبلہ، سوالات تو جتنے بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے وہ کر بھی لیے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ بالکل آخری ٹائم ہے، اس کے بعد انڈیا میں ظاہر ہے کہ افطاری کا وہ بھی ہے، لیکن ماہ رمضان بھی ہے، اور ماہ رمضان کے جو فضیلت ہے اس میں بھی اگر آپ کچھ جملے مومنین کے لیے ارشاد فرمائیں تاکہ استفادہ کر سکے ماہ رمضان کی فضیلت میں، تو بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے، ماہ رمضان کے حوالے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جی، کہ ماہ رمضان میں جو انسان روزہ رکھتا ہے جی، وہ روزے کا نام یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کھانا اور پانی بند کر دے، صحیح، اور روزہ صرف جسم کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ روح کا بھی روزہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روح صحیح، کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کا روزہ نہیں رہا، مثلا مثال کے طور پر میں نے روزہ رکھ لیا، جی، اس کے بعد میں ایسے افعال کو انجام دے رہا ہوں کہ جس سے ہماری روح بے چین ہو رہی ہے، صحیح، تو ایسے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، عمل کا بہت دخل ہے روزے کے اندر۔ مثلا مثال کے طور پر اگر میں روزہ رکھ کر کے کسی کی غیبت کر دوں، جی، میں روزہ رکھ کر کے کسی سے جھوٹ بول دوں، میں روزہ رکھ کر کے کسی کی برائی کروں، جی، تو کیا معصومین کے اقوال کے مطابق ہمارا روزہ صحیح رہے گا؟ کیا ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ بے شک، کیوں؟ اس وجہ سے میں نے اپنے جسم کو روح کے خلاف کیا ہے۔ صحیح، روح یہ چاہتی ہے کہ ذکر الہی سے اپنے دن کو گزار دیں، اور یہی وجہ ہے جی، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایام صیام میں، ای حالت روزہ میں اگر آپ نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، قرآن مجید کی ایک آیت کی، صحیح، صرف ایک آیت کی تلاوت فرمائی اگر آپ نے، گویا آپ نے دوسرے مہینے کے مقابل ایک قرآن مجید کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، بے شک، یعنی صرف ایک آیت کا اتنا ثواب۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو قدیم علماء ہیں جو گزرے ہیں، انہوں نے ایک مہینے میں جانے کتنے قرآن ختم کرتے تھے۔ بے شک، مثلا مثال کے طور پر ہمارے ایک عالم دین جو حجت الاسلام آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جی، ان کا کہنا ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے اتنا قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایت یہ ملتا ہے کہ چوتھے امام حالت صیام میں، حالت روزہ میں ایک مہینے کے اندر 30 قرآن ختم کرتے تھے۔ صحیح، بے شک، سبحان یعنی اللہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، صحیح، اور امام نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے حالت صیام میں یہ بتا دیا کہ دیکھو، جتنا ذکر الہی میں مصروف رہو گے اتنے ہی تمہارے روزے کی قبولیت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جی قبلہ، اگر آخر میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے آپ مومنین کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یا ماہ رمضان کے عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہے تو بسم اللہ کیجیے۔ جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جی، تو چونکہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ آج کے زمانے میں ہم اپنے امام کی معرفت سے غافل ہیں۔ جی، صحیح، میں مثلا مثال کے طور پر میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوں کہ میں اپنے وقت کے امام سے غافل ہوں۔ کیا میں نے یہ کبھی سوچا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں
اس عمل سے ہمارا وقت کا امام خوش ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک اگر خوش ہے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، بے شک اور اگر ناخوش ہے تو ہماری زندگی کا، اس حیات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس وجہ سے معرفت امام ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے اندر معرفت امام نہیں ہوگی تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی، جس طریقے سے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا۔ جی رسالت مآب نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی میتتن جاہلیہ، اللہ اکبر، بے شک کہ اگر ہم نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو لہذا ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کریں، اپنے امام کو پہچانیں، اپنے وقت کے امام کی شناخت کریں۔ اگر ہم نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا تو ہماری زندگی عبث ہے، بے شک ہماری حیات بس ہے۔ بے شک اسی وجہ سے لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ امام کا رتبہ کیا ہے، امام کا معیار کیا ہے، امام کا کردار کیا ہے۔ امام زمانہ کون سی شخصیت کا نام ہے؟ امام علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ابھی اس زمانے میں وجود نہیں، جی صرف معتمد عباسی کا زمانہ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں ہیں، کسی نے آن کر کے خبر دی کہ یہ جو امام حسن عسکری ہیں، ان کی نسل سے جو بیٹا آنے والا ہے وہ حجت خدا ہوگا، اللہ اکبر، اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ظلم و جور کو ختم کر دے گا۔ جب دشمنوں نے یہ سنا کہ امام حسن عسکری کی نسل سے پیدا ہوگا، کہاں تو معتمد عباسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، زندان میں ڈال دیا۔ اس وجہ سے ڈال دیا کہ امام حسن عسکری زندان میں رہیں گے تو یہ گھر نہیں جا پائیں گے، اور جب گھر نہیں جائیں گے تو امام زمانہ کی ولادت نہیں ہو پائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت نازک سی بات ہے۔ بسم اللہ۔ ابھی امام کا وجود نہیں ہوا، ابھی امام کی ولادت نہیں ہوئی، صرف ایک دشمن کو خبر ملی ہے کہ ان کی نسل سے ایک ایسا بیٹا آئے گا کہ جو عدل و انصاف کو دنیا میں بھر دے گا، ظلم و جور کو ختم کر دے گا، اور وہی بیٹا حجت خدا ہوگا۔ آخر کار امام علیہ السلام زندان میں تھے، اور ویسا وقت سامرہ میں آیا کہ قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا تو لوگ پہنچنے کے بعد معتمد عباسی سے کہا کہ معتمد عباسی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری سلطنت برقرار رہے، تو یہ چاہتا ہے کہ انسانیت ختم نہ ہونے پائے، تو جا اور جانے کے بعد زندان سے فاطمہ کے لال کو رہا کر، تاکہ وہ آ کر کے ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری زندگی پھر سے اجاگر ہو جائے، اور پھر سے ہم اپنی اپنی زندگی کو پھر سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تب معتمد عباسی نے جب مشیر اور وزیر سے یہ جملے سنے تو معتمد عباسی نے کہا جاؤ، اور جانے کے بعد امام حسن عسکری کو زندان سے رہا کرو۔ آخر کار امام حسن عسکری جب زندان سے باہر آئے ہیں، آنے کے بعد فاطمہ کے لال کے لب پر مسکراہٹ آئی، اور مسکراہٹ آنے کے بعد ایک جملہ امام حسن عسکری نے فرمایا کہ اے معتمد عباسی، تجھے خبر ہونا چاہیے کہ ہم اس زمین پر حجت خدا ہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ امام حسن عسکری نے فرمایا ہم اس زمین پر حجت خدا ہیں، اور تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری جدہ کا نام فاطمہ زہرا ہے، ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہماری ضرورت تمہیں ہر زمانے میں پڑے گی۔ آخر کار امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں لوگ آئے، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا مولا آپ دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو جائے، یہ قحط ختم ہو جائے، یہ مشکلیں ختم ہو جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور جانے کے بعد پہلے تم دعا کرنا چاہو تو تم دعا کرو۔ تو اس میں جو یہودی اور نصارہ قسم کے لوگ تھے، اس میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا تم اپنے وقت کے امام ہو، تم حجت خدا ہو۔ کہا تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں امام علیہ السلام کے والد گرامی کی بات ہو رہی ہے، ابھی امام زمانہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور اتنا ظلم، اتنا جور، لیکن امام ہوتا ہے، امام حجت خدا ہوتا ہے،
امام اس کائنات میں اللہ کا نور ہوتا ہے، امام اس زمانے کا ایسا چراغ ہوتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو سارے عالم روشنی پھیلا دیتا ہے۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا یہودی سے، ٹھیک ہے تو دعا کر۔ جب اس نے دست دعا بلند کی تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے بادل منڈرانے لگے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے بادل منڈرانے لگے۔ امام نے فوراً دیکھا تو امام علیہ السلام نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فوراً اپنے صحابی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ اور جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو ہڈی ہے وہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ صحابی دوڑ کر گیا، اس یہودی کے ہاتھ سے ہڈی لیا، واپس لیا اور بحکم امام اس ہڈی کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب جو آئے ہوئے بادل تھے جو منڈرا رہے تھے وہ واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واپس چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے کہا دیکھو تم حجت خدا ہو یا میں حجت خدا ہوں۔ تب امام علیہ السلام نے کہا اب تک تم دعا کر رہے تھے، جو آئے ہوئے بادل واپس چلے گئے، اب فاطمہ کا لال دعا کرنے والا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے دست دعا بلند کی، اور جیسے ہی بلند کی تاریخ کہتی ہے کہ سارے بادل ہجوم بنا کر کے آئے اور مسلح دھار بارش ہوئی اور سب کی زندگی پھر سے۔ بے شک۔ لیکن جب امام جانے لگے تو لوگ آئے، اور آنے کے بعد امام سے پوچھا لوگوں نے، مولا یہ بتائیے وہ جو یہودی تھا جو دعا کر رہا تھا جس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، وہ آخر ہڈی کس تھی؟ اللہ اللہ۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تھا یہودی، وہ تھا تو میرے مذہب میں تو تھا نہیں، وہ یہودی تھا، اس کے ہاتھ میں جو ہڈی تھی وہ ایک نبی کی ہڈی تھی۔ اللہ اللہ۔ وجہ سے بادل آئے اور بادل منڈرانے لگے۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ایسا دور گزرا ہے۔ اب بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور دیکھیے کہ امام علیہ السلام کا وجود اس کائنات میں کیسے ہوا۔ میں بہت ساری باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جب بیت الشرف میں پہنچے تو امام علی نقی علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون جو امامت کے گھرانے میں باعظمت، فضیلت اور سردار بیوی تھی، جی بے شک، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھی جناب حکیمہ خاتون۔ صحیح جی۔ اب جناب حکیمہ خاتون نے کنیز سے کہا کہ تم میرا سامان سفر باندھو تاکہ میں یہاں سے سفر کر جاؤں۔ وہ سامان سفر کو تیار کر کے جا ہی رہی تھی کہ امام حسن عسکری داخل ہوئے، کہا پھوپھی آج آپ ہمارے گھر پہ قیام کیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں امام کا وجود اور امام کا وجود اس کائنات میں ہونے والا ہے، امام کی ولادت اس کائنات میں ہونے والی ہے۔ امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی سے فرمایا کہ اے حکیمہ، اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی جان، آج آپ میرے گھر پہ تشریف رکھیے۔ لہٰذا کیوں؟ اس وجہ سے جب بھی آپ میرے گھر آتی ہیں اور آتی تھیں تو آپ کے زبان پہ صرف ایک فقرہ رہتا تھا کہ وہ یہ کہ آپ جب بھی میرے گھر آتی تھی آپ یہی دعا دیتی تھی کہ اے امام حسن عسکری تمہیں پروردگار ایک اولاد نگینہ عنایت فرمائے۔ توجہ، سبحان اللہ۔ جب بھی جناب حکیمہ خاتون آتی تھی کہتی تھی اے امام حسن عسکری سے کہ اے امام وقت، پروردگار تمہیں ایک اولاد نگینہ عنایت فرمائے، ایک بیٹا عنایت فرمائے۔ تب امام حسن عسکری نے فرمایا کہ اے پھوپھی آج آپ کوچ نہ کیجئے، آج آپ سفر نہ کیجئے، اس وجہ سے آج آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اللہ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے فلسفے کو، آپ کے مقصد کو سمجھ نہیں پائی۔ تو اب امام علیہ السلام نے فرمایا جو روز آپ دعا کرتی تھیں ہمارے حق میں کہ پروردگار ہمیں ایک بیٹا عنایت کرے، آج میرے گھر میں میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے۔ جناب حکیمہ خاتون پریشان ہو گئیں، کیوں کر آپ کے گھر میں ولادت ہو جائے گی؟ کیونکہ جناب نرجس خاتون کا حمل ظاہر نہیں ہے۔ تب امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کی جو ولادت ہوگی وہ مثل موسیٰ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس طریقے سے جناب موسیٰ کی والدہ کا حمل ظاہر نہیں ہوا اور جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی، فرعون اپنا سر پٹکتا رہ گیا۔ اسی طریقے سے میرے بیٹے امام مہدی کی ولادت ہوگی، اور وقت کا
सर पटकता रह जाएगा, मेरे बेटे की विलादत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस जमाने में जनाब मूसा के जमाने में, अभी जनाब मूसा की विलादत नहीं हुई थी, लेकिन फिरऔन का जुल्म देखिए कि उसने कई हजार खातूनों के पेट को चाक किया, सिर्फ इस वजह से कि कहीं मूसा इसके बत्न में तो नहीं है, कहीं मूसा इसके बत्न में तो नहीं है। इस तरीके से कई हजार खातूनों का पेट चाक किया था फिरौन ने। और यही वजह थी कि मोतमिद अब्बासी ने भी, जो अपने वक्त का फिरौन था, वो ये चाह रहा था आखिर तक कि इमाम ज़माना की विलादत न हो, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी से कहा, फूफी जान आप मेरे घर तशरीफ रखिए। अब यहाँ से जनाब हकीमा खातून खुद रवायत करती हैं कि मैं इमाम हसन अस्करी के घर पे थी और मेरे साथ में जनाब नरजिस खातून थी। तवज्जो, जनाब नरजिस खातून मेरे साथ में रात भर थी और मैंने देखा कि जनाब नरजिस खातून आराम से सो रही हैं और कभी उठती हैं, इबादत करती हैं। इस तरीके से और चंद लम्हे गुजरे थे कि मैंने देखा कि जनाब नरजिस खातून मेरे सामने से गायब हो गई। अल्लाह अकबर, मेरे सामने से गायब हो गई तो मैं दौड़ी हुई इमाम हसन अस्करी के पास गई। सही। और इमाम वक्त से कहा कि बेटा जी, मैं अभी तक नरजिस खातून के पास थी, लेकिन अजीब परवरदिगार ने एक पर्दा लाहक कर दिया है हमारे और नरजिस खातून के दरमियान में कि नरजिस खातून हमसे गायब हो गई और मेरी कुदरत ये नहीं है कि मैं नरजिस खातून को देख सकूं। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फूफी आप परेशान न होइए, आप अपनी मंजिल पर पहुंचिए। जैसे ही जनाब हकीमा खातून अपनी जगह पे पहुंचती हैं, क्या देखती हैं अजीब मंजर जनाब हकीमा खातून ने देखा। क्या देखा कि सरता पैर जनाब नरजिस खातून नूर में भरी हुई हैं। अल्लाह अकबर। और इतना नूर उनके जिस्म से निकल रहा है कि जनाब हकीमा खातून कहती हैं कि मेरे अंदर, मेरे आंखों में इतनी ताब और कुव्वत नहीं कि मैं नरजिस खातून की ज़ियारत कर लूं, नरजिस खातून की ज़ियारत कर लूं, उनका दीदार कर लूं। मैं आजिज़ आ गई और जब जाने लगी तो जो नरजिस खातून की आगोश में बच्चा था उसने मुझे सलाम किया। अल्लाह अकबर। उसने मुझे सलाम किया। सलाम करने के बाद उसने एक जुमला, अपनी शहादत की उंगली उठाई, उठाने के बाद कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अबी अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इस तरीके से फिर इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जनाब हकीमा खातून आती हैं। आने के बाद कहती हैं, बेटा जो तुमने कहा था वो तुम्हारा अरमान और हमारी दुआएं पूरी हो गई। अल्लाह का वादा पूरा हो गया। आज तेरे घर में हुज्जत खुदा आ गया। आज तेरे घर में वो आ गया जो इस कायनात को अदल और इंसाफ से भर देगा। आज तेरे घर में वो आ गया जो जुल्म और जौर को तबाह व बर्बाद खत्म कर देगा। आज तुम्हारे घर में वो आ गया जिससे तुम्हारी नस्ल चलेगी। और इमाम अलैहिस्सलाम ने अजीब जुमला का, एक जुमला कहा था, सुन लीजिए, बहुत अजीब व गरीब। बस मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखें रब्त आप सिर्फ एक जुमला मैं दे रहा हूँ, रब्त देखिए आप। जिस वक्त शहजादी सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से रुखसत होने लगी थी और शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की पसलियाँ टूटी हुई थी, तो उस वक्त शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम मेहंदी को पुकारा था। ऐ बेटा इमाम मेहंदी, तुम मेरी मदद को आओ। आप देखें, और जब इमाम ज़माना की विलादत का वक्त करीब था तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जनाब हकीमा खातून से एक जुमला कहा था, भी जब तक मेरे बेटे की विलादत न हो जाए तब तक सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ती रहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ती रहना। आप देखें सूरह इन्ना अंज़लना की जब आप तफसील करिएगा तो एक आयत है, वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। इस लैलतुल कद्र से मुराद शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। यही वजह है
امام مہدی کا اور شہزادی کونین سے بہت خاص رشتہ تھا، کیونکہ شہزادی نے طلب کیا تھا وقت مصیبت امام مہدی کو، لہذا امام حسن عسکری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میری جدہ، جس کو آپ طلب کر رہی تھیں، جس کو آپ بلا رہی تھی، آج وہ بیٹا میرے گھر میں آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی مفید گفتگو آپ نے فرمائی، اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی۔ نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا، آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، اور کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو اور نائب زیارہ ہے، آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ، بس آپ سے ایک گزارش ہماری یہ ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کریے گا، پروردگار ان کی آنکھوں میں بینائی عطا کرے، ہماری والدہ کی آنکھوں میں بینائی عطا کرے، اور ہماری والدہ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت کرے۔ الہی آمین، الہی بہت آمین، شکریہ، سلامکم اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے، بڑی مہربانی، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا فی امان اللہ، خدا فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا دلشاد عباس صاحب۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور جس کو کہا جائے کہ ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو، اور آخری جو ظاہر ہے کہ امام کی جو خود ولادت کا جو واقعہ ہے ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے، اور بالکل یہی چیز ہے کہ بہت سارے شبہات، بہت سارے شباہتیں جو امام کی پیغمبروں کے ساتھ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو شباہتیں ہیں، اس میں ولادت میں جو شباہت امام کی ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے ان کی طول عمر میں جو شباہت ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ کافی طولانی تھی، تو امام علیہ السلام کی زندگی بھی طولانی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے اگر ولادت میں جیسے علی جناب مولانا نے اشارہ فرمایا کہ ولادت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شباہت ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، یعنی بالکل اسی طریقے سے جو واقعہ اس دور کے جو فرعون تھے، انہوں نے جب ان کو نجومیوں نے یا وہ جو علم رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو جب دنیا میں آئے گا اور تیرے تخت کو پلٹا کے چھوڑ دیں گے، یعنی تیری بادشاہت کو ختم کر دیں گے، تو اس وقت فرعون نے جو بھی اس دور میں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو وہ قتل کر دیتا تھا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ مردوں کو گھر جانے نہیں دیتے تھے۔ جب وقت نزدیک آنے لگ گیا، اور وہ نجومی بھی بڑے دقیق نجومی تھے، ان کو حتی وقت دقیق معلوم تھا کہ اسی وقت ایک بچہ آئے گا جو فرعون کے تخت کو پلٹا دے گا، ختم کر دے گا، تو اس دور میں وہ کوشش کرتے تھے کہ مردوں کو بھی گھر میں نہ جانے پائے، تاکہ ظاہر ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ پیدا نہ ہو، اور اسی امر کے لیے انہوں نے کافی سارے جو اس دور کے حکومتی لوگوں کو بھی تعین کیا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اسی ٹائم قتل کر دیا جائے، اور یہی چیز حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی، چونکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت نہ ہو، اگر ہو جائے تو ہم ان کو قتل کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام ولادت بسعادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے زیادہ تر اس واقعے کو مخفی کر کے رکھا، کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، یعنی یہی وجوہات سے کچھ ایسے خاص افراد تھے جن کو یہ پتہ تھا کہ ہاں امام کی ولادت ہو چکی ہے، اور وہ جو خاص شخصیت تھی اور خاص جو صحابی تھے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا ان کو خط تھا، اس خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ ان کو مبارکباد دی گئی تھی اور کہا تھا کہ جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، یعنی اس دور میں جو خاص لوگ تھے ان کو بتایا کرتے تھے جو نہایت ہی خاص تھے، وگرنہ عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو امت کے اندر یہ اختلاف ہے، احادیث تو ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے، خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے بہت سارے روایات کا سلسلہ ہے، لیکن
وہ روایات جو ہے اس روایات میں ظاہر ہے کہ امام کی ولادت کے بارے میں کوئی چیز زیادہ واضح نہیں ہے، تو چونکہ روایات میں یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخری دور میں آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، تو وہ ولادت کے مسئلے پر وہ لوگ، البتہ سارے نہیں لیکن کچھ ایسے لوگ زیادہ تر جو ان کا نظریہ ہے، جو اہل تسنن کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام کی ولادت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو مخفی رکھا گیا تھا اور فقط وہ لوگ اس سے آگاہ تھے جو اہل بیت والے تھے، جنہوں نے اہل بیت کے چوکٹ پر بیٹھے تھے اور وہیں سے دین لیا کرتے تھے اور ان کے مخلص تھے، تو ان لوگوں کو پتہ چلا جو کہ آج کل کی شیعہ مذہب میں یہ چیز رائج ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے، ہمارے کتب میں موجود ہے، چونکہ ہمارے کتب لکھنے والے تمام کے تمام راوی جو ہے اور تمام کے تمام مصنفین جو ہے وہ شیعہ ہے، مرحوم کلینی شیعہ ہے۔ تو اب یہ یہاں سے یہ ہے کہ جو شیعہ جو مخلصین اہل بیت ہے ان کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی خبر ہو چکی تھی، مسئلہ صاف ہے۔ اور دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے صحابہ کے پیچھے چلے گئے، ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کچھ اور تھے اور اہل بیت کچھ اور ہے، اور اس دور میں تو بڑا اختلاف پیدا ہو چکا تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ اس دور کے یہ عباسی خاندان والوں کو اہل سنت اہل تسنن جو ہے وہ اپنا امام بھی مانتے ہیں نا، اکثراً وہ جو 12 ابن تیمیہ نے وہ 12 امام بھی انہی میں سے تو پورے کر دیے تھے۔ تو یہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ان کا جو سلسلہ تھا ان سے تو ظاہر ہے جو اس دور کے جو صحابہ کی جو اولادیں تھی، وہ جو صحابہ کی اولادیں تھی وہ تو پکے دشمن تھے اہل بیت کے، وہ تو اس قدر شدید دشمن تھے کہ اہل بیت کو قتل کرنے والے لوگ تھے، بلکہ وہ کیا وہ دور تو کافی، اس دور کو تو چھوڑے، خود حضرت سید شہداء علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل تھے وہ بھی صحابہ ہی کی اولادیں تھی۔ تو یہ صحابہ کی اولادیں جو تھے یہ بڑے خطرناک ہو چکے تھے، جن کو یہ لوگ تابعین کہتے ہیں، اہل تسنن ان کو تابعین کہتے تھے، بڑے خطرناک لوگ ہو گئے تھے، انہوں نے قتل و غارت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس دور میں جو صحابہ کی جو اولادیں یا جو ان کے نسل سے جو لوگ تھے یا اس قسم کے لوگ تھے وہ تو مزید خطرناک تھے۔ یہ بنو عباس کس قدر خطرناک لوگ تھے کہ انہوں نے اہل بیت کی کو جتنی تکلیفیں انہوں نے پہنچائی ہے بنی امیہ نے نہیں پہنچائی، بنی امیہ نے اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی کہ انہوں نے پہنچائی۔ تو بات یہ ہے کہ خود امام کے جو غیبت ہے یا امام کی جو ولادت ہے ان کو کیوں مخفی رکھا گیا تھا، تو اس کے وجوہات یہی تھی، بالکل اسی طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا تھا، اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا، چونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا، امام کی جان کو خطرہ تھا، اسی وجہ سے یہ دونوں ولادتیں بالکل امام کی شباہت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، بالکل اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بھی حفاظت ہوئی، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوئی۔ تو یہ دونوں کے دونوں بالکل ایک ہی طریقے کا واقعہ تھا۔ وقت کا فرعون وہاں پر بھی تھا، وقت کا فرعون یہاں پر بھی تھا، ظلم کی انتہا تھی، کوشش کی جا رہی تھی کہ امام کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور وہاں پر بھی نبی معصوم کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہاں پر بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائی اور یہاں امام مہدی علیہ السلام کی حفاظت ہوئی۔ تو بہرحال ماہ رمضان العظیم ہے، اور ماہ رمضان العظیم دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا کی نہایت تاکید ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا کریں، چونکہ ظہور ہی ہمارے نجات کا آخری ذریعہ ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔